شاعر کہتا ہے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا، یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے امت کے گناہ گاروں کی میں بخشش کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس تشریف لے آئے تو ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کو 50 نمازیں ملی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 نمازیں فرض تھیں، اور میرے امتیوں پر یہ 2 نمازیں پڑھنا بھی مشکل تھا، 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں تخفیف کر دیں، ہلکا کر دیں، ڈسکاؤنٹ دے دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے گئے، عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی، 50 کو 45 کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے وسلم یہ بھی زیادہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر اللہ کے حضور پیش ہوئے اور کم کرنے کے لیے عرض کی، درخواست کی، اللہ نے 40 کر دی۔ ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتے 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 بالآخر نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے نا 9ویں دفعہ، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی مگر میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی لائے گا میں 10 گنا عطا کروں گا۔ تو امت 5 نمازیں پڑھے گی، روزانہ 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملوں گا۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب میرا دل نہیں چاہتا اور اللہ کے حضور جا کے کم کرنے کی ریکویسٹ کرنے کا، میری امت 5 نمازیں تو پڑھے گی صحیح۔ اچھا کئی ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ایک دفعہ اور چلے جاتے تو یہ 5 بھی نہ رہتی۔ بیوقوف لوگ۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ کسی نوجوان کو کہے کہ تمہارا جو نکاح ہوا ہے نا تمہاری پسندیدہ لڑکی کے ساتھ، آج تم اگر مسجد میں نہ آتے نا تو نکاح نہ ہوتا، تو آگے سے کیا جواب دے گا؟ کہے گا بیوقوف تو ہے بچہ، تجھے کیا پتا، میں نے تو اتنی دعاؤں کے بعد یہ وقت اللہ سے مانگا تھا، شکر ہے کہ میرا نکاح ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو بھائی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی اور اس نماز کے ذریعے ہمیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا۔ اگر نماز نہ ہوتی تو کوئی دوسری عبادت نہیں تھی کہ جس عبادت میں اللہ کا جلوہ انسان کو حاصل ہو سکتا، یہ نماز ہی ہے۔ تو یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی نعمت عطا فرمائی، یہ تو تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین تھے کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تو نبی علیہ السلام خوشی خوشی آ رہے ہیں جی 50 نمازوں کا تحفہ مل گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ان کو کم کروا لیجئے، امت کے لیے بوجھ ہوگا۔ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے، مگر فرق یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا اور ان کے اوپر مشاہدے کی کیفیت تھی۔ مشاہدے کی کیفیت میں جو عاشق ہوتا ہے نا اس کو سمجھ نہیں لگتی وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کی دلیل سورہ یوسف سے ملتی ہے۔
مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اس کو دیکھ کے اتنی یعنی وہ حواس باختہ ہو گئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ تو جب دیدار ہوتا ہے تو عاشق کا یہ حال ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں لگتی اپنی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیدار اللہ کا کیا تھا، اس مشاہدے کی کیفیت تھی نبی علیہ السلام کے اوپر، اس میں اگر بالفضل اللہ تعالیٰ 500 نمازوں کا تحفہ دیتے تو نبی علیہ السلام اس پر بھی ہاں کر دیتے۔ 50 نمازیں تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس مشاہدے کی کیفیت میں نہیں تھے۔ جب انہوں نے سنا 50 نمازیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اس کو کم کروا لیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کم کرتے کرتے 5 رکھیں، باقی معاف کر دی۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 5 رکھنی تھی باقی معاف کرنی تھی تو پھر ایک ہی دفعہ 45 معاف کر کے 5 رکھ لیتے، ختم مسئلہ۔ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہر دفعہ 5 کرتے کرتے 45 معاف کر دی، 5 رہ گئی۔ تو علماء نے لکھا اس میں بھی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اوپر تشریف لے جاتے اور 50 5 بن جاتی، باقی معاف ہو جاتی، تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے کہ جی اللہ نے ان کو ایک دفعہ اوپر عروج عطا کیا، بس وہ 1 ٹائم تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ 1 ٹائم عروج نہیں ہے، جتنی بار میرے محبوب چاہیں گے اتنی بار یہ میرے پاس اوپر آ سکیں گے۔ یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 100 مرتبہ اوپر جانے کا، 9 دفعہ اوپر جانے کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ یہ معراج حاصل ہوا۔ ہر دفعہ 5 کرتے کرتے بالآخر 5 رہ گئیں، 45 معاف ہو گئی۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی میں تو 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی، تو ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں راستے میں انتظار میں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے، کوئی اور پیغمبر ہوتے، موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا۔ علماء نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہم کلامی کرتے تھے، اور جب ہم کلامی کی جاتی ہے نا تو پھر بندے کا ملاقات کو دل چاہتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرما دیا لن ترانی، تو مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک شاعر نے شعر کہا لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دے دیا تھا نہیں دیکھ سکتے، تو لازم نہیں کہ سب کو ایک سا جواب ملے، آؤ ہم بھی سیر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہاں میں جواب مل جائے۔ مگر وہ شاعر بیچارہ راز سے واقف نہیں تھا۔ اگر واقف ہوتا تو وہ یوں کہتا لازم یہی ہے سب کو ملے ایک سا جواب، جاؤ اور تم بھی سیر کرو کوہ طور کی۔ جتنی مرتبہ کوہ طور چلے جاؤ، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار کر ہی نہیں سکتے، سب کو ایک جیسا جواب ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیدار سے انکار فرما دیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ تو تھی نا، اللہ کو دیکھنے کی چاہت تو تھی، عاشق تو تھے نا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پہ بلایا ہے اور محبوب کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں تو اللہ کا دیدار نہ کر سکا، چلو میں عرش پہ جا کے راستے میں آسمان پہ بیٹھ جاتا ہوں، جب نبی علیہ السلام اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے تو میں ان کا سب سے پہلے دیدار کروں گا۔ میں دیدار نہیں کر سکا تو جو کر کے آ رہے ہیں میں ان کا ہی دیدار سب سے پہلے کر لوں گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں حج کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا، لیکن وسائل نہیں تھے تو میں حج پہ جا نہیں سکتا تھا۔ اب وہ جو حج کا جذبہ تھا نا وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا تھا کہ جو لوگ حج کر کے آتے تھے نا میں جا کے ان کو دیکھا کرتا تھا، ان سے ملا کرتا تھا، اور دل میں کہا کرتا تھا اللہ میں تو حج پہ نہیں جا سکا
جو حج کر کے تیرا گھر دیکھ کے آئے ہیں، میں ان کو تو دیکھ سکتا ہوں نا، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جس طرح ہمارے حضرت حج کر کے آنے والوں کو دیکھ کے دل کی حسرت مٹا لیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ اللہ مجھے تو آپ نے انکار فرما دیا تھا، نہیں دیکھ سکتے، اب اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے، جو آپ کا دیدار کر کے آئیں گے میں کم از کم ان کا تو دیدار کر لوں گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا انتظار کیا۔ اس پورے سفر میں جانے اور آنے میں نبی علیہ السلام کو چند لمحے لگے، ٹائم زیادہ نہیں لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو وضو فرمایا تھا نا، تو وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا جب آپ واپس تشریف لے آئے۔ جس بستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا جب آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس کا مطلب ہے چند لمحوں کا مسئلہ تھا، یعنی چند لمحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے بھی گئے عرشوں کے اوپر، اور پھر واپس بھی تشریف لائے اور ٹائم ہی نہیں لگا۔ اب ٹائم نہیں لگا تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ دیہاتی علاقوں میں مرد جو ہوتے ہیں نا، وہ کھیتوں کے اندر کام کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اور صبح سویرے وہ نکلتے ہیں اذانوں کے وقت، اور ہل چلاتے چلاتے جب صبح کے 10 بجتے ہیں نا تو دھوپ بھی ہو جاتی ہے، اس وقت ان کو بھوک لگتی ہے اور ان کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ان کی بیویاں ان کے لیے صبح کا ناشتہ لے کے کھیت میں جاتی ہیں۔ وہ تو پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب بیوی آئے گی اور میرے لیے روٹی بھی ہوگی اور لسی بھی ہوگی، اور ان کو شدت سے پیاس لگی ہوتی ہے، پسینہ آیا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ہل چلاتے چلاتے بیوی پہ نظر پڑتی ہے نا، تو وہ ہل وہیں روک کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، پہلے ناشتہ کرتے ہیں بعد میں کام کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو پنجابی میں ایک شاعر نے یوں کہا، پیا لونگ دا لشکارا تے حالیاں نے ہل روک لے۔ لونگ کہتے ہیں وہ عورتیں جو یہ ناک کے اندر کوکا سا ڈالتی ہیں سونے کا، کہ جب لونگ کا لشکارا پڑتا ہے نا تو حالی جو ہے وہ اپنا ہل روک لیتے ہیں، کام بند کر دیتے ہیں کہ محبوب آ گئی، اب مجھے کام روکنا ہے اور پہلے ناشتہ کرنا ہے، بعد میں کام کروں گا۔ تو پیا لونگ دا لشکارا تے حالیاں نے ہل روک لے۔ بالکل یہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلا رہے تھے، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو اللہ نے بھی یہی فیصلہ فرمایا، میرے محبوب آپ میرے پاس آئے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے نظام کائنات کو روک دیتا ہوں۔ لہذا ٹائم آگے گزرا ہی نہیں، جہاں ٹائم تھا وہیں رہا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر کے عرشوں کی پھر واپس بھی تشریف لیا۔ اب یہ چیز سائنس سے بھی ثابت ہو گئی ہے، پہلے زمانے میں تو نہیں تھی، لیکن چونکہ آج سائنسی دور ہے تو سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سائنس پڑھے لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ وہ ذرا اس بات کو عقلی طور پہ بھی سمجھ لیں۔ ایک سائنسدان گزرا ہے، اس کا نام تھا آئنسٹائن۔ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اور اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اس نے ایک نظریہ پیش کیا ٹائم ڈائلیشن کا، کہ ٹائم جو ہے نا یہ لمبا بھی ہو جاتا ہے، ٹائم ڈائلیٹ بھی کر جاتا ہے۔ اس میں اس نے ایک ایکویشن لکھی، T = T0 بٹا 1 - v²/c²√۔ اب ہر طالب علم تو نہیں سمجھے گا، لیکن جو سمجھتے ہیں کم از کم وہ تو سمجھے نا۔ تو یہ اس نے ایکویشن پیش کی، اسی ایکویشن سے ثابت ہوتا ہے کہ c جو ہے یہ ہے ویلاسٹی آف لائٹ، جو روشنی کی ویلاسٹی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ میں روشنی اتنا لمبا سفر کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ اس سے کم ہوگی تو v چھوٹا اور نیچے c بڑا، اس کا مطلب ہے کہ v/c جو ہے نا وہ 1 سے چھوٹا بن جائے گا۔ تو 1 سے چھوٹے کا مطلب یہ کہ 1 - چھوٹا 1 سے، تو جواب پازیٹو آ جائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ سے کم ہے تو پھر مستقبل آتا رہتا ہے، یعنی ٹائم آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پازیٹو جواب آ گیا۔
اور اگر وی اور سی برابر ہو جائیں تو وی بٹا سی برابر 1 ہو گیا، تو 1 نفی 1 کتنا بنا؟ 0۔ اور اگر کسی چیز کے نیچے 0 ہو تو اس کا جواب انفینٹی ہوتا ہے۔ تقسیم کیا جائے گا کسی چیز کو 0 سے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ انفینٹی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ کے برابر ہو جائے تو جواب انفینٹی آئے گا، ٹائم رک جائے گا، ہمیشہ وہی ٹائم رہے گا۔ اور اگر وی جو ہے وہ سی سے بڑھ جائے تو وی بڑا ہے، سی چھوٹا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو جواب آئے گا وی بٹا سی کا وہ 1 سے زیادہ ہوگا۔ اب 1 مائنس 1 سے زیادہ کوئی چیز ہو تو جواب نیگیٹو آ جائے گا۔ نیگیٹو کا مطلب یہ کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر ماضی آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ماضی کیسے آئے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کے جو ہے نا جب گیم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک لڑکا شاٹ کھیلتا ہے اور بڑی اچھی شاٹ ہوتی ہے، تو اس شاٹ کو پھر ٹی وی والے ری پلے کر کے دکھا دیتے ہیں، آپ دوبارہ پھر اسی شاٹ کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ تو کھیل چکا مگر انہوں نے اس کو ری پلے کر کے دکھا دیا۔ تو اگر ویلاسٹی آف لائٹ سے فریم آف ریفرنس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے تو انسان کی زندگی میں مستقبل کی بجائے ماضی آنا شروع ہو جائے گا، یعنی جو وہ اعمال کر چکا ہے وہ سارے ری پلے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہی قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ان کی زندگی کے کچھ لمحات کو، کچھ واقعات کو، کچھ گناہوں کو ری پلے کر کے دکھائیں گے، میرے بندے دیکھ تو نے یہ کیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہاں میں یہ کر رہا تھا اور اللہ مجھے دکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ٹائم میں مستقبل بھی آ سکتا ہے اور حال بھی رہ سکتا ہے اور ماضی بھی آ سکتا ہے۔ اگر سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے تو ہوا کیا تھا، جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے بلایا تو اس وقت جو فریم آف ریفرنس کی سپیڈ تھی اللہ نے اس کو سپیڈ آف لائٹ کے برابر کر دیا، تو ٹائم اپنی جگہ پر رک گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام گئے، اللہ سے ملاقات کر کے عرشوں کی جنت کی سیر کر کے جب واپس آئے تو ٹائم جہاں رکا تھا وہیں کا وہیں موجود تھا۔ تو یہ چیز آج سائنس بھی ثابت کرتی ہے۔ چنانچہ عقل پرست لوگ بھی آج معراج کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو 5 نمازیں امت کے اوپر رکھی اس میں کیا حکمت تھی؟ تو علماء نے جواب دیا کہ 5 بنیادی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہوئی ہیں: روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ یہ کتنی نعمتیں بنی؟ 5 نعمتیں: روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل والوں ہم نے تو تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے جس بندے کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری، جس بندے کو یہ 5 نعمتیں مل جائیں اس کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ نعمتیں آج کے دور میں تو اکثر لوگوں کو حاصل ہیں۔ ہر بندے کو اللہ نے روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا، بیوی دی اور سواری بھی دی۔ یہ الگ بات کہ کسی کو گاڑی ملی، کسی کو موٹر سائیکل ملا، سواری تو ملی ہے نا۔ پہلے زمانے میں کسی کو اونٹ ملتا تھا، کسی کو گھوڑا، کسی کو گدھا، سواری کہلاتی تھی۔ آج کے دور میں بھی سواری ملی ہے، کون سی؟ گاڑی کی ہو یا سائیکل موٹر کی ہو، سواری تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا۔ تو جس بندے کو یہ 5 نعمتیں مل جائیں اللہ نے اپنی ساری نعمتیں گویا اس کو عطا فرما دی، وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ بادشاہوں کی زندگی گزارنے والا بندہ ہے۔ تو اللہ نے 5 نمازیں اس لیے فرض کی، میرے بندو تم 5 نمازیں پڑھو گے تو گویا یہ جو زندگی کی 5 بنیادی نعمتیں ہیں تم ان کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انسان کی زندگی میں 5 حواس ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ان کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 حواس کون سے ہیں؟ دیکھنا، سننا، چکھنا،
چھونا اور سونگھنا 5 حواس ہیں. ہم ان حواس سے کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی ہے. تو یہ 5 حواس اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائے جن کی وجہ سے زندگی اچھی گزرتی ہے. آپ بتائیں اگر کسی کو آنکھیں نہ ملیں تو زندگی کا کوئی مزہ رہ جاتا ہے؟ یا کسی بندے کو سننے کی نعمت نہ ملے تو زندگی کا کیا مزہ؟ یا کسی بندے کو سونگھنے کی نعمت نہ ملے تو زندگی کا کیا مزہ؟ یا کسی بندے کو ذائقہ ہی نہیں ہے، جو کھا رہا ہے سب ایک جیسی چیز ہے، تو زندگی کا کیا مزہ؟ تو زندگی کا مزہ ان 5 حواس کے ساتھ آتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو جو 5 نمازیں ادا کرے گا وہ گویا ان تمام حواس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے، میں اس کو اپنی شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا. بعض علماء نے ایک جواب اور دیا، وہ کہتے ہیں کہ 5 مصیبتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا: موت، قبر، حشر، میزان اور پل صراط. ان مراحل میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا. کوئی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ نہیں مجھے فلاں مرحلے میں سے نہیں گزرنا پڑے گا. بات سمجھ گئے نا؟ موت، قبر، حشر، میزان اور پل صراط. اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی. میرے بندو اگر تم 5 نمازیں پابندی سے پڑھو گے میں تمہیں ان 5 مراحل میں آسانی کے ساتھ پار کر دوں گا. اس لیے اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکعتیں ہیں 2، 3 اور 4، تو 2، 3 اور 4 رکعتیں کیوں ہیں؟ علماء نے جواب دیا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. اللہ نے ان فرشتوں کے پر بنائے 2، 3 اور 4. بعض فرشتوں کے 2 پر، بعض کے 3 پر اور بعض کے 4 پر بنائے. اللہ نے امت کو نماز کی 2، 3 اور 4 رکعتیں عطا فرمائی. میرے بندو فرشتے پرواز کرتے ہیں تو وہ عرشوں تک پہنچ جاتے ہیں. تمہیں میں نماز کی رکعتیں دے رہا ہوں، تم نماز پڑھو گے میں تمہیں روحانی پرواز عطا فرما دوں گا. پھر پورے دن میں 17 رکعتیں فرض ہیں. کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 17 رکعتیں. وہ کیسے؟ 2 رکعت فرض ہے فجر کی اور 4 رکعت فرض ہے ظہر کی، 4 اور 2 6، اور 4 رکعت فرض ہے عصر کی، تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اور 3 رکعت فرض ہے مغرب کی، تو 10 اور 3، اور عشاء کی پھر 4 رکعت، تو کتنی ہو گئی؟ 17 رکعتیں فرض ہیں پورے دن میں. تو 17 رکعتیں اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو 17 چیزوں کی سیر کروائی تھی. ایک 7 جہنم کے حصے تھے، لہا 7 ابواب، قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، ہر حصے کا الگ دروازہ ہوگا، ہر سٹوری کا الگ دروازہ ہوگا. تو جہنم کے کتنے حصے ہوئے؟ 7. اور اللہ نے جنتیں 8 بنائی ہیں. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہیں، جہنم سے زیادہ. اس لیے کہ جس طرف زیادہ جانا ہو لوگوں نے وہاں کا دروازہ بڑا اور زیادہ رکھوایا جاتے ہیں. اللہ کا ارادہ یہی تھا میں نے اپنے زیادہ بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا، زیادہ بندوں کو کہاں بھیجنا ہے. تو اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ 8 بنائی. اور جہنم کے درجے کتنے بنائے؟ یعنی شروع سے اللہ کا ارادہ رحمت کا تھا کہ میں نے اپنے بندوں کو زیادہ ادھر بھیجنا ہے، تو اللہ نے 8 جنتیں بنائی اور جہنم کے دروازے 7 بنائے. تو 8 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 15. اور ایک عرش اور ایک کرسی، تو کتنے بن گئے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات 17 چیزوں کی سیر عطا فرمائی اور مومنوں کو اللہ نے 17 رکعتیں عطا فرمائی. میرے بندو اگر تم 17 رکعتیں ادا کرو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرما دوں گا. اپنے محبوب کو تو جسمانی معراج عطا کیا تھا، تمہیں کیا عطا کروں گا؟ روحانی معراج عطا کروں گا. اس لیے یہ نماز جو ہے نا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. اور التحیات جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے.
یعنی نماز پڑھنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو نبی صاحب فرماتے تھے ارہنی یا بلال، بلال اذان دے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ تو جو بندہ نماز کو پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، اس کو گویا ایک دن میں 5 مرتبہ روحانی طور پر اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، دل کی آنکھ سے، ظاہر کی آنکھ سے نہیں۔ کس آنکھ سے؟ دل کی۔ ظاہر کی آنکھ سے تو ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں ہمیں دل کی آنکھ سے دیدار ہوتا ہے۔ اب ہمارے دلی بھی نابینا ہوتے ہیں تو ہم اللہ کا دیدار کیا کریں؟